رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے اور گزر بھی جائے گا، تو کیا ہم نے اس سے فائدہ حاصل کیا؟ اگر ہم فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا کیا کریں؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بیان کریں گے۔ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 5 سے 7 منٹ لگیں گے، آپ دے دیں، انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج آپ حضرات کے سامنے رمضان کے بارے میں چند اہم گزارشات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو چند روزے، چند ایام رمضان کے مہینے سے گزر چکے ہیں، تو اس کے لیے یہی کہوں گا کہ اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، اس کمی کوتاہی کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور آنے والے روزوں کو ہم ایسے گزارے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو چند اعمال ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اور ان اعمال کو ترتیب وار آپ کے سامنے لا کر پیش کرتا ہوں۔ آپ یاد بھی کر سکتے ہیں یا کسی جگہ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر آپ کو بتاتا رہوں گا۔ صرف اور صرف 5 اعمال ہیں۔ پہلا عمل تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز، اس کے بہت ہی فائدے ہیں، اور رمضان میں ہمارے پاس موقع بھی ہوتا ہے کہ ہم روزانہ تہجد کی نماز پڑھیں۔ آپ زیادہ نہ پڑھیں، 2 رکعت تہجد کی نیت سے نفل پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں، اور پڑھنے کے لیے بھی ہمارے پاس موقع ہوتا ہے۔ سحری سے پہلے اگر ہم جلدی اٹھ جائیں اور سحری کو ابھی ٹائم ہو تو ہم پڑھ لیں، یا سحری کے بعد اگر ہم سحری کر لیں اور اس کے بعد اذان تک ٹائم موجود ہو، ٹائم باقی ہو، تو پھر ہم اس میں یہ پڑھ لیں، تو بہت ہی فائدہ ہوگا ہمارے لیے۔ اور دوسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت جب بھی ہم کو موقع ملے، کوئی 10-15 منٹ فارغ ہو، تو ہم قرآن مجید اٹھائے اور تلاوت شروع کر دیں۔ سب سے بہترین مواقع ہمارے پاس آتے ہیں نماز کے بعد۔ نماز کے فوراً بعد کچھ ٹائم ہمیں ملتا ہے، تو جتنا اس میں ہو سکے ہم تلاوت کریں، چاہے 1 رکوع ہو، 1 صفحہ ہو، یا 1 پاؤ ہو، آدھا پارہ ہو، تو جتنا ہم خوشی سے کر سکے۔ اپنے اوپر بوجھ نہیں بنانا کہ نہیں میں نے تو یہ پوری سورت آج پڑھنی ہے، یہ نہیں، کیونکہ ہمارا دل نہیں مانے گا، اور پھر بھی ہم اگر وہ سورت پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہم پر بوجھ بنے گا۔ تو اسی وجہ سے جتنا ہو سکے اور خوشی سے، اگر اپنے اوپر بوجھ بنائیں گے تو 1 دن، 2 دن، 3 دن ہم کریں گے، اس کے بعد پھر ہم تلاوت کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر ہم کم تلاوت کریں اور خوشی سے کریں، ہمارا دل بھی مطمئن ہوگا، تو ہم یہ تلاوت روزانہ کرتے رہیں گے، اور اسی پر زیادہ ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ عمل جو پسند ہے، وہ عمل جو بندہ ہمیشہ کرے، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ 2 اعمال ہو گئے، اور تیسرا عمل جو ہے وہ ذکر ہے۔ ذکر کے لیے تو احادیث میں بھی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ہیں، زبان پر بہت ہی زیادہ آسان ہے پڑھنے میں، لیکن قیامت کے دن ترازو میں اس کا وزن بہت ہی زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے ہیں۔ اگر ان کا ذکر کرتا رہے بندہ، تو قیامت کے دن اس کا جو ترازو ہوگا وہ وزن سے بڑھ جائے گا۔ تو یہی تو ہمیں چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ پہلے کلمے کا ورد بھی کر سکتے ہیں، صبح و شام 1 تسبیح، یعنی 100 مرتبہ، اور جو آپ کو آسان ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو آپ کو آسان لگے ان میں آپ ذکر کرتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل آتا ہے درود شریف کا۔
درود شریف تو ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اس کی بھی ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام، یہ ہم اپنی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، رحمتیں بھی ہم پر نازل ہوں گی۔ اور درود آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور کوئی درود ہو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایک مختصر نہیں۔ ہاں، درود ابراہیمی، وہ درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ اگر ہم پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل ہے، چھوٹا عمل، استغفار۔ استغفار کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اور جہنم سے نجات کا مہینہ، اور استغفار ہی ہمارے کام آئے گا۔ ہم مغفرت کریں گے اور اپنی گناہوں کو معاف کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کے ذریعے۔ تو جتنا ہم سے ہو سکے ہم استغفار کریں، اپنی گناہوں کی معافی مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہمیشہ ہوا کرے۔ اور جو میں نے آخری اعمال بتائے، چاہے وہ ذکر ہوا، چاہے وہ درود شریف، یا چاہے وہ استغفار، یہ تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کام کے لیے، جاب کے لیے جا رہے ہیں، تو راستے میں آپ فارغ ہیں، آپ ذکر کریں، آپ درود شریف پڑھیں، آپ استغفار کریں۔ کام میں اگر آپ صرف کام کر رہے ہو، کسی کو کچھ بتانا نہیں، بس اپنے کام میں مصروف ہیں، تو وہاں بھی آپ اپنے ہونٹوں کو ذکر سے تر رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب کام سے، جاب سے آپ فارغ ہوں اور گھر کی طرف آئیں تو پھر بھی راستے میں آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، جب بھی آپ کا دل چاہے، جب بھی آپ کو موقع ملے، ذکر کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں۔ ہاں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نماز کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ نماز 5 وقت کی نماز وہ تو ہمیشہ فرض ہے، چاہے رمضان ہو یا رمضان نہ ہو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، آپ نے وہ ہمیشہ پڑھنی ہے۔ رمضان میں تو اسی وجہ سے میں نے نماز کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں کہا۔ بس یہ کوشش کرنی ہے ہم نے کہ ہم اس ماہ مبارک کو، اس رمضان المبارک کے مہینے کو بہترین کیسا بنائیں، اس سے کیسے فائدہ حاصل کریں۔ تو جتنا ہو سکے عبادت کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے رہیں، اور اس کے لیے کوشش کرتے رہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہی ہوگا، چاہے تہجد کے ذریعے ہو، چاہے نفلی عبادات کے ذریعے ہو، چاہے سنت کے ذریعے ہو، ذکر کے ذریعے ہو، درود شریف اور استغفار کے ذریعے ہو۔ اور یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ اعمال پورے سال کرتے رہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کا اثر پورے سال چلتا ہے، اور ہم نے بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارا رمضان اچھا گزرے اور اس کا اثر جو ہے وہ پورے سال برقرار رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔